سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. مرزا صاحب فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں مفاہمت اور مل کر حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانے کے لیے کتنے امکانات ہیں؟ دیکھیے ان کی کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں مسعود، لیکن ابھی تک مجھے کوئی بہت میجر بریک تھرو نہیں لگ رہا. یعنی ابھی جو کل جو گفتگو ہوئی ہے اس میں بھی اگر مولانا فضل الرحمان کی آپ بات سنیں تو اس میں مکمل اتفاق رائے والی بات نہیں ہے. اس میں یہی بات ہو رہی ہے کہ جی اگر ہم اختلافات ختم نہیں کر سکتے تو کم کر لیں. اب اس کے کیا معنی ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اختلافات ختم نہیں ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی یہ کہنا کہ اتحاد بن جائے گا، فوری طور پہ اتحاد بنے گا. دیکھیے پی ٹی آئی کے حوالے سے اور جے یو آئی، پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے تعلقات جو ہیں وہ پچھلے چند سالوں میں بہت کشیدہ رہے ہیں، بلکہ پی ٹی آئی کا مین ٹارگٹ ہی جے یو آئی رہی ہے. اور ابھی بھی جب کہ اسد قیصر صاحب کی پہلی ملاقات ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان سے تو اس کے فوراً بعد جو جلسہ ہوا تھا اس میں مولانا کے خلاف نعرے لگ گئے تھے جس کو پھر روکا گیا. تو پی ٹی آئی کو اپنے رینک اینڈ فائل میں اور جے یو آئی کو اپنے رینک اینڈ فائل میں جب تک نیچے کے لیول پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تو مجھے فی الحال تو وہ اتحاد نہیں نظر آ رہا. اسی طرح پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی سے بھی ملاقات کی ہے، لیکن جماعت اسلامی کی بھی بظاہر لگتا ہے کہ تحفظات ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کوئی ایک منظم تحریک کا ابھی تک آغاز نہیں ہوا ہے. پی ٹی آئی اور 6 جماعتی اتحاد جو ہے اس کے اور جے یو آئی اور جے ای آئی جب تک سامنے نہیں آتی. ہاں اگر جے یو آئی اتحاد کا حصہ بنتی ہے اور جماعت اسلامی اتحاد کا بنتی ہے تو پھر یہ ایک مؤثر اتحاد ہوگا، اور پھر ظاہر ہے گورنمنٹ پر دباؤ زیادہ بڑھے گا. ہاں یعنی یہ اس کے امکانات ہیں کہ آنے والے وقت میں اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو گورنمنٹ پر دباؤ بڑھ جائے. مگر مظہر بھائی صاحب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی تحریک ملک میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک اس کو مقتدر حلقوں کی سپورٹ حاصل نہ ہو. تو کیا اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہباز حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے کسی تحریک سے؟ نہیں، دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی سپورٹ حاصل نہ ہو. ہاں ماضی میں کئی تحریکیں ایسی رہی ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ رہی اور اس کے نتیجے میں حکومت پر دباؤ بھی رہا اور کسی نہ کسی انداز میں حکومت کو گرانے کی کوشش بھی ہوئی، کامیاب بھی ہوئی. لیکن ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ ماضی میں 58(2)B کا جو استعمال ہوتا تھا اس کے لیے دباؤ آسان ہوتا تھا. یعنی 58(2)B صدر کے پاس ہے، اسٹیبلشمنٹ اور پریزیڈنٹ کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے تھے، اس لیے کسی بھی وقت تحریک چلا کے کوئی ایک دھرنے کی کال دے کے 58(2)B کے تحت حکومت ختم کر دی جاتی تھی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی تحریکیں چلی ہیں تو اس کے نتائج جو رہے دو طرح کے رہے. ایک تو ہمیں 69 میں نظر آتا ہے، 68 میں کہ ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تو ایک اور مارشل لا لگ گیا، اور اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک چلی تو ایک اور مارشل لا لگ گیا. 83 میں ایم آر ڈی کی تحریک چلی تو اس کے نتیجے میں حکومت تو نہیں تبدیل ہوئی، لیکن اس کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق کمزور ہوئے. کمزور اس طرح ہوئے کہ انہیں پھر اپنی لیجیٹمیسی کے لیے ریفرینڈم کرانا پڑا، غیر جماعتی انتخابات کرانے پڑے. پھر محمد خان جنیجو جیسے پرائم منسٹر آئے جنہوں نے ٹف ٹائم دیا جنرل ضیاء الحق کو، الٹیمیٹلی ان کی گورنمنٹ بھی ڈیزالو ہوئی. تو ہم نے دیکھا یہ ہے اب اس وقت جیسے پی ڈی ایم کی تحریک ہم نے دیکھا تھا پی ٹی آئی کے خلاف، اس کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی، اور پی ٹی آئی نے جب دھرنا دیا اسے بھی کامیابی نہیں ملی کیونکہ الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کو وہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ ماننی پڑی. تو مختلف چیزیں رہی ہیں. ہاں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہو تو زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے تحریک. اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت پی ٹی آئی کا بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نظر آتا ہے. تو اس لیے گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ایک سائڈ پر کھڑی ہے. انہیں پتہ ہے کہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں جس طریقے سے تبدیلی آئی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ جو ہے بظاہر ایک پیج پر کھڑے آتے ہیں. لیکن جو تبدیلی ماضی کے مقابلے میں اور اب آئی ہے وہ آئی ہے جوڈیشری. جوڈیشری ایک اہم پلیئر کے طور پہ پچھلے چند سالوں میں ابھر کر سامنے آئی ہے. اب جوڈیشری کا پلہ کس طرف رہتا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور بظاہر گورنمنٹ کے اندر جو نروسنس نظر آتی ہے، جو پی ایم ایل این کے اندر جو نروسنس نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے میڈیا پر بھی پابندیاں لگانے شروع کر دی ہیں اور ایک کے بعد ایک قوانین لائے جا رہے ہیں، اس کا مطمع نظر بھی یہی نظر آتا ہے کہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ان کا تاثر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جوڈیشری کا جھکاؤ جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف ہو رہا ہے. اور یہ وہ پینک بٹن ہے جس کی وجہ سے
وہ میڈیا پر ایک کے بعد ایک پابندی لگا رہے ہیں۔ عام طور پہ تاثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں سپورٹ حاصل ہے تو ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت ملک کے حالات مختلف ہیں، عدلیہ دوسری پرانی والی نہیں ہے، اس میں کچھ تبدیلی ہے، تو اس صورتحال میں شہباز شریف صاحب کو کیا اپوزیشن کی اس تحریک سے پریشان ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ دیکھیے آنے والا وقت ٹف ہے اور یہی سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا اس گورنمنٹ کا۔ اگر یہ گورنمنٹ لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکی، جو کہ مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ نہیں دے پائے گی، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جو معاشی صورتحال آپ کی ہے، IMF کا جو پریشر ہے، اب جو بجٹ آئے گا تو بجٹ ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو ایک لانچنگ پیڈ ہو سکتا ہے اپوزیشن کا تحریک چلانے کے لیے، کیونکہ اگر بجٹ کے نتیجے میں جیسے ٹیکسز میں اضافہ ہوتا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس سے بہتر گراؤنڈ ایک اپوزیشن کو کیا مل سکتا ہے حکومت کے خلاف۔ تو میرا خیال ہے بجٹ کے بعد کے جو 2-3 مہینے ہیں وہ بہت ٹف ہوں گے گورنمنٹ کے لیے۔ اگر وہ ٹف بجٹ لے کر آتی ہے تو اسے ٹف اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا، اگر وہ نسبتاً نرم لاتی ہے تو IMF کا پریشر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرا خیال ہے گورنمنٹ جو ہے ایک فکس میں ہے، ایک پریشانی ہے گورنمنٹ کو، اسی لیے شہباز شریف صاحب ادھر ادھر دورے کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ IMF کی ان کنڈیشنز پر پورا اتر پائیں گے؟ اگر اترتے ہیں تو وہ ان پاپولر ہوں گے، اور گورنمنٹ اگر ان پاپولر ہوتی ہے تو اپوزیشن کو اس سے بہتر چوائس اور کوئی نہیں مل سکتی۔ حکومت کے لیے سر ایک اور مشکل آنے والے وقت میں نظر آ رہی ہے کہ بانی PTI کے صرف 2 کیسز رہ گئے ہیں، ایک پر فیصلہ آج محفوظ کر لیا گیا ہے اور ایک کی سماعت چل رہی ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ وہ جس طرح سے ریلیف مل رہا ہے اب کیسز میں تو ان کو بھی ریلیف مل سکتا ہے۔ چودھری پرویز الہی کو تو مل چکا، وہ گھر پہنچ چکے، تو اس کے بعد حکومت کے لیے یہ خطرہ بڑھ جاتا ہے؟ نہیں، ظاہر ہے اگر بانی PTI باہر آ گئے جیل سے تو حکومت کے لیے تو شدید خطرہ ہے، وہ تو پھر PTI میں ایک نئی جان پڑ جائے گی، اور PTI کا جو ورکر اس وقت نہیں نکل پا رہا وہ سب کا سب باہر آ جائے گا۔ تو مجھے مطلب ویسے تو کورٹ کیسز ہیں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ کیونکہ نئے کیسز بنانے کی تیاری ہو رہی ہے ایک کے بعد ایک، تو PTI کو تو آلریڈی فائدہ ہو رہا ہے، یہ جو تمام کیسز بانی PTI کے خلاف چل رہے ہیں اور اس میں انہیں ریلیف مل رہا ہے، تو اس کا اور اگر وہ کیسز لے کر آئیں گے تو گورنمنٹ کو مزید نقصان ہوگا، بھلے وہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھیں، لیکن ان کے لیے دوسرا مسئلہ، اور صرف ان کے لیے نہیں اوروں کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ عمران خان ایک مرتبہ جیل سے باہر آ گئے تو وہ پھر گھر میں نہیں بیٹھیں گے، وہ پھر سڑکوں پہ ہوں گے، اور اگر وہ سڑکوں پہ ہوں گے تو جو PTI کا ووٹر ہے، سپورٹر ہے، جو PTI کا ورکر جو ہے تھوڑا سا ڈی مورلائزڈ ہے یا وہ انتظار کر رہا ہے، وہ سب کے سب سڑکوں پہ ہوں گے، اور وہ سڑکوں پہ ہوں گے تو حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ ٹھیک، بہت شکریہ، آپ نے تجزیہ سنا۔